آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں ایران کی تاریخ کے حوالے سے۔ ایران کی تاریخ 3200 قبل مسیح سے شروع ہوتی ہے، جس میں عظیم سلطنتوں کے عروج و زوال، ثقافتی کامیابیاں اور اہم سیاسی تبدیلیاں شامل ہیں۔ ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے ہم آپ سے درخواست کریں گے کہ ہمارے چینل فکر کا پنچھی کو لائک کیجیے اور سبسکرائب کیجیے۔ جب تیسری صدی قبل مسیح میں سلطنت، جس کی بنیاد ایکیمنٹ ایلامائٹ اور میڈین تہذیبوں کے عروج کے ساتھ سائرس اعظم نے چھٹی صدی قبل مسیح میں رکھی تھی، جو پہلی فارسی سلطنت کے طور پر ابھری، اور اس نے مصر سے ہندوستان تک اپنی حکمرانی کا دائرہ وسیع کیا، فارسی شناخت اور زرتشتی مذہب کو فروغ دیا۔ چوتھی صدی قبل مسیح میں سکندر اعظم کی فتح کے بعد ایران سلیوسڈ سلطنت کا حصہ تھا۔ بعد میں پارسیوں نے فارسی ثقافت اور زرتشتی کو برقرار رکھتے ہوئے اپنا تسلط قائم کیا۔ تیسری سے 7ویں صدی عیسوی میں ساسانیوں نے فارسی ثقافت اور زرتشتی ازم کو دوبارہ زندہ کیا۔ ان کی سلطنت نے رومی سلطنت کا مقابلہ کیا، لیکن آخرکار وہ 7ویں صدی میں عرب مسلم فوجوں کے ہاتھوں میں آ گئے، جس سے ایران میں اسلام کا عروج ہوا۔ 7ویں تا 9ویں صدی عیسوی تک اسلام غالب مذہب بن گیا اور ایران اسلامی ثقافت کا مرکز تھا، خاص طور پر عباسی خلافت کے دوران۔ اس دور میں فارسی علماء نے مختلف شعبوں میں نمایاں خدمات انجام دی۔ 9ویں تا 13ویں صدی عیسوی میں سامانی اور بعد ازاں سلجوق اور خوارزمی خاندانوں نے ایران پر حکومت کی۔ اس دوران فارسی ادب اور فن کو فروغ ملا، خاص طور پر رومی اور عمر خیام جیسے شاعروں کے ساتھ۔ 13ویں صدی میں منگول حملے نے ایران میں خلل ڈالا، لیکن تیموری سلطنت نے 14ویں اور 15ویں صدی میں ثقافتی نشاط ثانیہ کو جنم دیا۔ 16ویں سے 18ویں صدی عیسوی میں صفویوں نے اثنا عشری شیعہ مذہب کو ریاستی مذہب کے طور پر قائم کیا۔ انہوں نے ایران کی سرحدوں کو وسعت دی اور فارسی کی ایک مخصوص شناخت بنائی۔ اصفہان اس دور میں فن اور فن تعمیر کا مرکز بن گیا۔ 19ویں اور ابتدائی 20ویں صدی عیسوی میں قاجاروں نے ایران پر حکومت کی۔ ایران نے روس اور برطانیہ سے علاقے کھو دیے اور ایک محدود حد تک جدید بن گیا۔ رضا شاہ پہلوی نے 20ویں صدی میں ایران کو جدید بنایا، لیکن اس کی حکمرانی مطلق العنان تھی۔ ان کے بیٹے محمد رضا شاہ پہلوی نے جدت کو جاری رکھا، لیکن عدم اطمینان بڑھتا گیا۔ 1979 کے ایرانی انقلاب کے نتیجے میں اسلامی جمہوریہ ایران کا قیام عمل میں آیا، جس کے قائد آیت اللہ خمینی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ موجودہ ایران کے انقلاب نے ملک کو اسلامی تھیوکریسی میں بدل دیا۔ حالیہ دہائیوں میں ایران اپنے پیچیدہ سیاسی منظرنامے، جوہری عزائم، علاقائی اثر و رسوخ اور عالمی برادری کے ساتھ بدلتے تعلقات کی وجہ سے عالمی توجہ کا مرکز رہا ہے۔ ایران کی حالیہ تاریخ کے واضح واقعات میں سے ایک 8 سالہ طویل ایران عراق جنگ تھی، جو اس وقت شروع ہوئی جب صدام حسین کی قیادت میں عراق نے ایران پر حملہ کیا۔ اس تنازع کے نتیجے میں دونوں طرف جانوں اور وسائل کا کافی نقصان ہوا، جس سے قوم کی نفسیات پر دیر پا اثر پڑا۔ جنگ کے بعد ایران نے اپنے بنیادی ڈھانچے کی تعمیر نو اور جدت پیدا کرنے پر توجہ دی۔ اس عرصے کے دوران اس نے اپنا جوہری پروگرام تیار کرنا شروع کیا، جس کے بعد سے بین الاقوامی برادری کے ساتھ تناؤ پیدا ہوا ہے۔ محمد خاتمی کی صدارت میں 1997 سے 2005 تک سیاسی اصلاحات اور سول سوسائٹی کو فروغ دینے کی کوششیں دیکھنے میں آئیں۔ 2005 سے 2013 میں محمود احمدی نژاد کی صدارت مغرب کے ساتھ تصادم کے نقطہ نظر سے نمایاں تھی، خاص طور پر ایران کے جوہری عزائم کے سلسلے میں۔ ان کے دور اقتدار کا یہ عرصہ امریکہ کے ساتھ تناؤ اور بین الاقوامی پابندیوں کے نفاذ کی خصوصیت تھا۔ 2021 سے 2013 میں حسن روحانی کے صدر کے طور پر انتخاب نے ایرانی سیاست میں زیادہ اعتدال پسند موقف کی طرف ایک تبدیلی کی نشاندہی کی۔ ان کی حکومت نے عالمی طاقتوں کے ساتھ مذاکرات کی پیروی کی، جس کے نتیجے میں 2015 میں جوہری معاہدہ ہوا۔ اس معاہدے کا مقصد پابندیوں میں ریلیف کے بدلے ایران کے جوہری پروگرام کو روکنا تھا۔
2018 में रियासत-ए मुत्तहिदा सदर डोनाल्ड ट्रंप की क़यादत में यकतरफा तौर पर JCPOA से दस्तबरदार हो गए और ईरान पर दोबारा पाबंदियां आयद कर दीं, जिसके नतीजे में दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी में इजाफा हुआ। ईरान ने जौहरी मुआहदे की तामील में बतदरीज कमी करते हुए जवाब दिया। 2021 में इब्राहिम रईसी हसन रूहानी की जगह ईरान के सदर मुंतखब हुए। रईसी के इंतखाब ने एक ज़्यादा क़दामत पसंद और सख्त गीर हुकूमत की तरफ तब्दीली का इशारा दिया। जौहरी मुआहदे के मुस्तक़बिल और ईरान की खारजा पॉलिसी के बारे में सवालात उठाए। मज़ीद बरा ईरान की मईशत को पाबंदियों और अंदरूनी चैलेंजेस की वजह से मुश्किलात का सामना है। बाइडन इंतज़ामिया के तहत JCPOA को बहाल करने की कोशिशें की गई हैं और 2022 के अवाइल में मुज़ाकरात जारी थे, मगर खित्ते के बिगड़ते हुए हालात के पेश नज़र क्या सूरत हाल होती है, इससे हम आपको आने वाली वीडियोस में आगाह करेंगे।